السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف سیکنڈ ایئر۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کو جو ہے وہ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کے جو لیکچرز دیے ہیں وہ سمجھ بھی آ رہے ہوں گے۔ کوئی بچے مجھ سے کویشچن بھی کر کے پوچھ لیتے ہیں واٹس ایپ پر اور میں ان کو سمجھا بھی دیتی ہوں۔ تو آپ کو جو بھی چیز سمجھ نہ آئے، میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ آپ مجھ سے وہ دوبارہ پوچھ سکتی ہیں۔ تو کل ہم نے نظام النظام کے بارے میں پڑھا تھا کہ کون کون سے پارٹس اس میں حصہ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس کے تمام پارٹس کے بارے میں بتا دیا تھا اور کچھ پارٹس جو تھے کل ہم نے ڈسکس کیے تھے اور باقی والے جو ہیں وہ ہم آج پڑھیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم نے بڑی آنت سے جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ بڑی آنت جو ہے وہ کہاں ہوتی ہے، اس کا کیا کام ہے، کتنی اس کی لمبائی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آج پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی پوائنٹس رہ گئے تھے وہ بھی ہم نے آج کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں بڑی آنت سے۔ چھوٹی آنت کے خاتمے پر، جہاں چھوٹی آنت کا اختتام ہوتا ہے وہاں پر بڑی آنت جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس آنت کی لمبائی تقریباً جو ہے وہ 1.80 میٹر ہوتی ہے۔ چھوٹی آنت کی میں نے آپ کو لمبائی بتائی تھی، وہ تقریباً 2.4 میٹر اور مرنے کے بعد 7 میٹر تک ہو جاتی ہے، جبکہ جو بڑی آنت ہے اس کی لمبائی جو ہے وہ 1.8 میٹر ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی چھوٹی آنت سے کم ہوتی ہے لیکن موٹائی چھوٹی آنت سے، یہ دیکھیں آپ نظر آ رہی ہے، کافی زیادہ ہوتی ہے۔ چھوٹی آنت اور بڑی آنت کے مقام میں اتصال پر جو ہے وہ ایک بٹوا سا بنا ہوا ہوتا ہے جس سے سکم کہتے ہیں۔ سکم کے اندر ایک ڈھکنا ہوتا ہے جو خوراک کو واپس جو ہے وہ نہیں جانے دیتا۔ بڑی آنت پانی کو جذب کر لیتی ہے اور گلوکوز کو ختم کر دیتی ہے۔ بڑی آنت جو ہے اس میں غذائی مادے جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور یہ غذا کو فضلے کی صورت میں مقعد کے راستے خارج کر دیتی ہے۔ یہ تو تھی بڑی آنت۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے کانی آنت کے متعلق۔ ٹھیک ہے، کانی آنت۔ اب کانی آنت اس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی آنت اور بڑی آنت جس جگہ پر ملتی ہے اس کے ساتھ ایک نالی سی لٹکی ہوئی ہوتی ہے جس کی لمبائی جو ہے وہ 14 سے 15 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اس نالی کو کانی آنت یا ورمی اپینڈکس بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کانی آنت، یہ جو نالی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چھوٹی آنت اور بڑی آنت یہاں پر ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ جگہ ہے ان کے ملنے کی، جہاں چھوٹی آنت ختم ہوتی ہے وہاں بڑی آنت شروع ہو جاتی ہے۔ بڑی آنت جہاں شروع ہوتی ہے وہاں اس مقام پر ایک نالی سی لٹکی ہوتی ہے۔ یہ جو نالی آپ دیکھ رہی ہیں اس نالی کی لمبائی 15 سے 14 سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اس کو ورمی اپینڈکس یا کانی آنت جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیدھی آنت۔ اب سیدھی آنت جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، سیدھی آنت جو ہے وہ بڑی آنت کا آخری حصہ جس جگہ فضلہ جمع رہتا ہے اس کو سیدھی آنت کہتے ہیں۔ اس آخری حصے میں ایک چھلا ہوتا ہے جو صرف اخراج فضلہ کے وقت کھلتا ہے۔ ریکٹم کے برونی سوراخ کو جس سے فضلہ وہ ہے خارج ہوتا ہے مقعد کہتے ہیں۔ یہ جو ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ریکٹم نظر آ رہا ہے یہ والا، اور یہ مقعد جہاں سے فضلہ خارج ہوتا ہے، اور یہ ریکٹم، یہاں پر فضلہ جمع رہتا ہے۔ جگر، ٹھیک ہے، اب میں آپ کو جگر دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہے وہ جگر ہے اور یہ ساتھ اس کے نیچے پیتا ہے۔
ابھی آپ کو جگر کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جگر جو ہے یہ جسم کی سب سے بڑی اور اہم غدود ہے۔ اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہی مائل سرخ اور وزن تقریباً 2.25 کلو گرام ہوتا ہے۔ دیکھیے کتنا وزن ہے، 2.25 کلو گرام جگر کا وزن ہے۔ یہ پیٹ میں دائیں طرف ڈائفرام کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پیٹ کے دائیں طرف ڈائفرام کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ اس کے 2 لوتھڑے ہوتے ہیں، ایک دایاں لوتھڑا، ایک بایاں لوتھڑا۔ دایاں لوتھڑا جو ہے وہ بائیں لوتھڑے کی نسبت کچھ بڑا ہوتا ہے۔ جگر ایک رطوبت خارج کرتا ہے جسے سفرہ کہتے ہیں۔ جگر دن میں 1 کلو گرام کے قریب سفرہ بائل پیدا کرتا ہے، جو جگر کے ساتھ لٹکی ہوئی سبز رنگ کی تھیلی یعنی تہ میں جمع رہتا ہے اور نالی کے ذریعے ڈیوڈینم میں گرتا ہے۔ جگر شکر یا گلوکوز گلائکوجن میں تبدیل کر کے اپنے پاس رکھتا ہے اور ضرورت پڑنے پر گلائکوجن کو گلوکوز یا شکر میں تبدیل کرتا ہے۔ جگر جو ہے وہ ابتدا میں خون بھی بناتا ہے۔ یہ تو آپ نے جگر کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ سنی۔ اب میں آپ کو پتا، یہ دیکھیں اس کے ساتھ نیچے جو ہے وہ پتا بھی ہے، اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہ ایک ناشپاتی کی شکل کا کھوکھلا سا عضو ہے جو جگر کی نچلی سطح پر واقع ہوتا ہے۔ اس میں سفرہ کی رطوبت بھری رہتی ہے۔ پتے کی دیواریں 3 تہوں سے مل کر بنتی ہیں، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ پتے کی دیواریں 3 تہوں سے مل کر بنتی ہیں۔ ایک ہے بیرونی سادہ جھلی والی تہ، نمبر 2 درمیانی تہ جو کہ عضلات سے بنی ہوتی ہے، اور نمبر 3 پر اندرونی تہ لابی جھلی کی بنی ہوتی ہے۔ اب سفرہ کی وہ رطوبت جو جگر سے پتے میں آتی ہے چکنائی کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے اور جراثیموں کو مار دیتی ہے، یعنی پتا اتنا اہم رول کردار ادا کرتا ہے۔ اب ہے لبلبہ۔ لبلبہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک زردی مائل سفید رنگ کا پتا کی شکل کا ہی غدود ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ لبلبہ ہے۔ یہ ایک زردی مائل، ٹھیک ہے، سفید رنگ کا پتا کی شکل کا غدود ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی آنت اور معدے کے ملنے کے مقام ڈیوڈینم کے خم میں واقع ہوتا ہے۔ اس کا وزن تقریباً 2.5 اونس ہوتا ہے اور لمبائی تقریباً 7 انچ ہوتی ہے۔ یہ معدے کے پیچھے ہوتا ہے۔ اس کا ایک سرا ڈیوڈینم اور دوسرا سرا جو ہے وہ تیلی کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ اس سے ایک رطوبت خارج ہوتی ہے جس کو پینکریٹک کہتے ہیں یا پینکریٹک جوس بھی کہتے ہیں۔ اس رطوبت کی وجہ سے غذا کے اہم اجزاء یعنی نشاستہ لمحیات اور چکنائی ہضم ہوتے ہیں۔ یہ تو تھے ہمارے 12 پوائنٹس، آپ ذرا اس کو دیکھ بھی لیں۔ نظام انہضام میں حصہ لینے والے اعضاء کون کون سے ہیں؟ منہ، دانت، حلق، خوراکی نالی، معدہ، چھوٹی آنت، بڑی آنت، کانی آنت، سیدھی آنت، جگر، پتا، لبلبہ۔ اب سب سے پہلے خوراک کو کیا کرتے ہیں؟ منہ میں ڈالتے ہیں، چباتے ہیں، نرم کیا دانتوں کی مدد سے، پھر اس کے بعد خوراک حلق سے گزرتی ہوئی چھوٹی آنت میں، پھر بڑی آنت میں جاتی ہے، معدے سے ہوتی ہوئی چھوٹی آنت میں، بڑی آنت میں جانے کے بعد پھر کانی آنت جو ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چھوٹی سی نالی ہوتی ہے جو لٹکی ہوتی ہے، اسے اپینڈکس، ورمی اپینڈکس بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سیدھی آنت کے بارے میں آپ کو بتایا۔ جگر کیا ہے؟ جگر کا ایک اہم رول ہوتا ہے، خون بھی بناتا ہے ابتدا میں۔ پھر پتے کے بارے میں بتایا، لبلبہ، ٹھیک ہے۔ یہ 12 جو پوائنٹس ہے یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دی جو نظام انہضام میں حصہ لیتے ہیں۔ آپ کا یہ کوسچن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ کل انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم اپنے نئے کوسچن کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ جو ہم نے اگلا کوسچن کرنا ہے میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں۔ خوراک ہضم ہونے کے مختلف مدارج اس میں بتاؤں گی میں آپ کو، اور خوراک ان کے مدارج سے گزر کر ہضم ہوتی ہے، جزو بدن بنتی ہے، جسم کو توانائی پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا یہ اب آپ کا پہلا کوسچن کمپلیٹ ہو گیا ہے، تیسرے پورشن کا، پیج نمبر 92، نظام انہضام۔ یہ اس چیز کو نوٹ کر لیں، یہ پہلا کوسچن تھا، نظام انہضام سے کیا مراد ہے، اس میں کون کون سے حصہ لیتے ہیں، ان کو تفصیل سے بتائیں۔
امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر.